خدا کی قسم ملا کو کہاں تک سمجھاؤں؟ محمد آ جا، نہیں محمد واپس آ جا. یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے، محمد رہنے والا ہے عرش کا. اب یہ بحث نہ کرنا کہ وہ نوری ہے یا خاکی ہے، بھئی وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن ویسے محمد، اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب. اب اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر قرآن کے نعوذ باللہ عیب ڈھونڈنے لگوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر بنا کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں عیب ڈھونڈوں تو کافر بن جاؤں، ملا اگر محمد میں عیب ڈھونڈے تو شیخ الحدیث بنے گا. سنتے چلو، عجیب. اچھا بھائی، اب تک میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک جائے، جہاں تک پہنچے. یعنی اگر محمد عربی سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اوپر خدا سمجھ میں آئے گا، نیچے علی سمجھ میں آئے گا. ہے یہی. اچھا بھائی، تو نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. جیسے محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسے محمد. سن لیا تم نے؟ اب میں اپنی ہی بات کو رد کر رہا ہوں. اور جاؤ سنو، ایسے بھی سنتے ہیں کبھی. میں نے کیا کہا کہ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. سن لیا نا تم نے؟ اب تک تو میں نے یہی بیان کیا کہ قرآن محمد رسول اللہ کے برابر ہے اور محمد رسول اللہ قرآن کے برابر ہے. لیکن اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں. اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو آپ کو اعتراض ہے؟ آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی یہ قرآن چھوٹا محمد بڑے، یہ کہاں سے نکال کے لاؤ؟ بھائی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا. میں نے دونوں آیتیں پڑھ لی اور اب دونوں آیتوں کو تمہارے ذہن میں بیدار کروں گا. اور اگر بیدار ہو گئی میری آج کی محنت سعادت ہے. ورنہ پھر سننا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین. اور میرا محمد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. یا کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی اب میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں کہا نا یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے قرآن. اور میرا محمد رحمتاً للعالمین. اب خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کے معنی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. تمہیں اگر معلوم ہو مجھے بتلا دو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عالمین نواب شاہ کا نام نہیں ہے. اچھا، عالمین پورے صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے، عالمین یہ تمہاری پوری زمین کا بھی نام نہیں ہے. تو پھر عالمین ہے کیا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، لیکن قرآن میں ایک آیت مل گئی اور اس نے عالمین کے معنی سمجھا دیے. اور وہ آیت ہدیہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی توجہات بدل رہے. عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سورہ حمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबुव्वत साथ में जाए। समझो समझो, मेरे मोहम्मद को समझो। मजाक बनाया हुआ है हम जैसा? भाई अजीब है, कभी अपनी शक्ल तो देख ले हम जैसा। भाई बहुत तवज्जो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इब्राहिम मोहम्मद जैसा नहीं। अब तुम पूछोगे ना ये मैंने कहां से कह दिया, तो अब आयत सुनो और एतराज करना हो कुरान पे करना। रब्बे सूरह बकरा, दूसरा सूरा कुरान का, काफी है ना कुरान? तो थोड़ी सी सुनते चलो। अगर कुरान काफी है तो थोड़ी सी आयतें सुनते जाओ। रब्बे अरेनी कैफ तुहिल मौता। मालिक, इब्राहिम की दुआ आराम से सुनो। इब्राहिम बोल रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, रब्बे अरेनी कैफ तुहिल मौता। मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तुम्हारे काम की बात है। देखो हमने हमेशा ये कहा कि देखो अकीदे जो है ना वो हदीस की किताबों से न बनाओ। क्या साहब, अकीदे हदीस की किताबों से मत बनाओ। अच्छा ठीक है, हदीस की सही किताबें भी होंगी, लेकिन अब किताबें हो सकता है कि सही हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि लिखने वाला भी सही हो। समझ लो बात को। अच्छा भाई, तो अकीदे बनाओ कुरान मजीद से। रब्बे अरेनी कैफ तुहिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे। दुआ मांग रहे हैं इब्राहिम कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। जलाल आ गया मशीयत को। काला अवलम तोमिन, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? ठीक है ना, इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? इब्राहिम घबरा गए। आला बला का मालिक कहानी नहीं है, ये आयत है कुरान की। बला वलाकिन लयतमईन कल्बी, मालिक ईमान है कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कल्ब में इत्मीनान आ जाए। रुक जाओ, जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, अभी तक इत्मीनान तो नहीं है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अभी इत्मीनान नहीं है, वो चाहते हैं कि इत्मीनान आ जाए। ठीक, काला कहानी नहीं कुरान, फखुज अरबाता मिन अत-तैर, कहा इब्राहिम 4 परिंदे लो। हजारों मरतबा तुमने ये आयतें सुनी होंगी, एक मरतबा मुझसे भी सुनते जाओ। फखुज अरबाता मिन अत-तैर, इब्राहिम 4 परिंदे लो। फसुरहुन्ना इलैक, उन्हें अपने आप से मानूस बनाओ। जब वो मानूस हो जाए उन्हें काटो, काटने के बाद उनके गोश्त को मिला दो। ठीक, सुम्मजअल अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, और थोड़ा थोड़ा सा मिला हुआ गोश्त, उनके गोश्त को काटो, काटने के बाद मिलाओ, और मिला हुआ गोश्त ये जो पहाड़ियां हैं ना तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ, इनकी चोटियों पर रखाओ, चोटियों पर रखाओ। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर नीचे उतर के उन्हें आवाज दो। ठीक, याती न कसैया, वो जिंदा होकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे, तो अब तुम्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। इब्राहिम ने 4 जानवर लिए, परिंदे, और उन्हें मानूस किया अपने आप से। जब मानूस हो गए तो उन्हें काटा, काटने के बाद उनके गोश्त को मिलाया, मिलाने के बाद वो जो 7 या 9 पहाड़ियां थीं उनकी बस्ती के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा, और नीचे उतर आए और आवाज दी, मुर्दा जानवरों हलुम्मु एलैया, जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से उतर आए। मुर्दा जानवर, मैसेज तो पहुंच रहा है ना। देखो ये है नबी की आवाज की ताकत। अब इसमें एक सबक है कि वो जब नबी के पुकारने पर मुर्दा जानवर जिंदा होके आ सकते हैं, तो अगर इंसान को पुकारे तो उसे तो आना ही पड़ेगा। ये सबक है इस आय मुबारका का। अच्छा भाई, तो अब मैं तो मकाम मोहम्मद अरबी की तरफ जाऊंगा। मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरा मोहम्मद, सूरह फज्र, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद,
کچھ فرق سمجھ میں آیا ابراہیم میں اور محمد رسول اللہ میں؟ وہ اتنا بڑا اولو العزم نبی کہتا ہے ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. یہاں اللہ پکار رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی میرے پاس واپس آ جا. آ جا نہیں، واپس آ جا. سارا راز واپس میں ہے. فیصلے کرواؤ، فیصلے کرواؤ ان قاریوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ارجعی میرے محمد واپس آ جا. آ جا نہیں، میں نواب شاہ واپس نہیں آیا ہوں، میں نواب شاہ آیا ہوں، واپس کراچی جاؤں گا. ٹھیک؟ آپ اس متبرک اجتماع میں واپس نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں جب مجلس تمام ہو جائے گی آپ گھر واپس جائیں گے. تو واپس ہمیشہ وطن اور گھر کے لیے بولا جاتا ہے. میں کہاں تک، میں خدا کی قسم ملا کو کہاں تک سمجھاؤں؟ محمد آ جا نہیں، محمد واپس آ جا. یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے، محمد رہنے والا ہے عرش کا. اب یہ بحث نہ کرنا کہ وہ نوری ہے یا خاکی ہے، بھئی وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا بھائی، اب تم نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا نا، تو اب ایک اولو العزم کا تذکرہ اور سنتے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام. کون واقف نہیں ہے موسیٰ سے؟ بڑے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب توریت، صاحب شریعت. ٹھیک ہے نا؟ جاؤ دیکھنا 20واں سورہ ہے، سورہ طٰہٰ، اور اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھوں گا. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ. تو بہت خوش فہم ہو، خوش فکر ہو. یعنی میری بات نوجوان سمجھ رہے ہیں، بزرگ میرے مخاطب نہیں ہے، نوجوان میری بات سمجھ رہے ہیں. تو تمہیں خصوصیت سے یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کافی ہے نا تو پھر ویسے کافی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ، فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قالا، موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، سب جانتے ہیں، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قالا، موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. دعا دیکھ رہے ہو موسیٰ کی؟ دیکھ رہے ہو نا؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل سے، میرے خاندان سے ایک مجھے وزیر دے دے. جو اہل ہے، نام کیا ہے اس کا؟ ہارون. رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے. سن لیا؟ ایک آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جاؤ موسیٰ، ہم نے تمہاری دعا قبول کی. ٹھیک؟ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ سننا الگ الگ. وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے خاندان سے جو اہل بھی ہے، نام ہارون، رشتہ اخی، وہ میرا بھائی ہے. مالک مجھے ایک وزیر دے دے جب جاؤں گا. مالک تو دے دے، تو دے دے. اچھا کسے دے دے؟ جو اہل ہے، جو خاندان سے، نام اس کا ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے. تو مالک نام بتلا رہے ہو کہ ہارون ہے، رشتہ بتلا رہے ہو کہ بھائی ہے، کہہ رہے ہو کہ خاندان سے، یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وزارت کا اہل بھی ہے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی قرآن ہے، قرآن ہے. بھائی موسیٰ خود بنا لو. کہا بھائی میں وزیر کی سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی اولو العزم نہ کر سکے، اس کی طاقت آپ کو کس نے عطا کر دی؟
سمجھ رہے ہو بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، وجعل لی وزیرن من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے، ٹھیک، میرے اہل سے دے دے، میرے خاندان سے دے دے۔ موسیٰ نے کہاں سے مانگا؟ اپنے خاندان سے۔ جاؤ، اگر آیت نہ ملے تو کل سے مجھے نواب شاہ میں گھسنے نہ دینا۔ اب میرے نبی کے سلسلے کی آیت سننا، اور اگر آیت مل جائے تو جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ملا سے ویریفائی کرا لینا کہ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی ترجمے میں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت بہت توجہ رکھنا۔ یہ آیت یاد رکھو گے نا موسیٰ کے سلسلے کی، وجعل لی وزیرن من اہلی ہارون اخی، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ۔ اچھا بھائی، یہ آیت میں سن لو، آج بہت ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں شاہ۔ یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں کیا تھا؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، ٹھیک۔ اب جو آیت پڑھنا جا رہا ہوں اس میں قل، محمد دعا مانگ۔ کیا کروں میں کیا کروں؟ مجبوری ہے میری۔ قل، اچھا اب اس آیت سے سب واقف ہیں لیکن میں تو تمہیں کہیں لے جاؤں گا۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بہت پڑھے لکھے ہو۔ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے۔